Assalamualaikum, this is Moeed Pizada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 14 अक्टूबर 2024 का दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है, सोमवार का दिन। आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वक्त आधी रात से आगे का वक्त है। इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस वीलॉग को देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त वीलॉग करने का मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें जो कमेंट्स हुए हैं, अखबारात में जो कुछ पब्लिश किया, वेबसाइट्स ने जो कुछ कहा, सोशल मीडिया पे जो कोई कमेंट्स हुए, दिन भर जो एवोल्यूशन और इर्तका हुआ डेवलपमेंट्स का, और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो की वीलॉगर्स हैं उन्होंने किस तरह से उसके ऊपर अपना कमेंट किया, उन तमाम चीज़ों को मैं इस स्टेज के ऊपर देख चुका हूँ। और मेरे पास एक बड़ी भरपूर बिगर पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोए नहीं हैं, उनको एहसास होगा कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात की खासी देर, आप कहें कि 9-10 बजे जाके, बल्कि उसके बाद शायद उन्होंने, कोर कमेटी ने यह फैसला किया कि 15 अक्टूबर का जो एहतजाज की कॉल थी, जिसे पिछले पूरे 24 घंटे तहरीक इंसाफ ने उस पर स्टैंड रखा, वो उन्होंने मौखर कर दी है, उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्यों उन्होंने कैंसिल किया? इसलिए कि हुकूमत ने रात के बहुत देर गए उन्हें ये एहसास, उन्होंने कम्युनिकेट किया, उनसे रब्ता करके ये कहा कि कल सुबह 15 अक्टूबर की सुबह में डॉक्टर्स जो हैं, इमरान खान के मालिज और उसके अलावा कुछ और डॉक्टर्स, एक पूरा बोर्ड जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर सकेगा। ताहम इमरान खान की सिस्टर जो कि डिमांड थी कि नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनका कुछ जिक्र नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि उनकी भी मुलाकात हो सकेगी। अपेरेंटली यही है कि सिर्फ डॉक्टर्स की इमरान खान से मुलाकात हो सकेगी। ये अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पार्शल कामयाबी है, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हो। और इससे पहले जो प्रपोजल था जो बैरिस्टर गौहर ने जमा कराया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि गौहर साहब की और उसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा की मुलाकात हो, उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो उससे इत्तफाक नहीं करती थी। लेकिन जो पार्शल कामयाबी है, इसके अंदर हमें किस किस्म के डायनामिक्स नज़र आ रहे हैं, आगे आने वाले वक्त के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मेरे सामने है। और इसको हम इस वक्त जो रीजनल डायनामिक्स हैं, जब आप देखते हैं कि एससीओ का समिट हो रहा है और कैसे नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त साहिबा से उन्होंने मुलाकात करके एक मैसेज भिजवाने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी को, इन तमाम चीज़ों की क्या हकीकत है, इसके ऊपर मैं एक बड़ा डिटेल कमेंट आपके सामने, एनालिसिस जो है मैं रख सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, ब्लू आइकन पे आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसकी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, इसके ऊपर डिबेट में हिस्सा लें। और डिबेट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी लोग अगर कोई अच्छे कमेंट करते हैं, डिटेल कमेंट करते हैं, तो उसमें भी एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज ये एक डिस्कशन क्लब है। और मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि अगर मैं अच्छा मौसर किस्म का कोई कमेंट देखूं जिस पे किसी ने बहुत मेहनत की है, तो मैं उसे पिंड ट्वीट करता हूं। उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है उसे एक रीच आउट मिलती है और भी लोग जो है उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुछ मिला है वो एक पार्शल सक्सेस है। मिला क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दिलाया गया है कि 15 अक्टूबर 2024 को, यानी अब जो दिन शुरू हो रहा है, उसमें डॉक्टर्स के एक पैनल की, जिसमें इमरान खान के अपने वालिद भी होंगे, उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। एंड इन रिटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उन्होंने अपना जो 15 अक्टूबर का एहतजाज था उसे उन्होंने मौखर कर दिया। इससे पहले कि मैं डॉक्टर्स के पैनल की डिटेल में जाऊँ, मैं एक पॉइंट एम्फोसाइज करना चाहता हूँ, बिकॉज ये वो पॉइंट है जिसके खिलाफ हुकूमत की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जिसपे बहुत ज़्यादा वीलॉगर्स को भी इस्तेमाल किया गया। इसमें एक ऐसे वीलॉगर भी हैं जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बहुत चहीते हैं, जन साहब के भी बहुत चहीते हैं, और जो एक स्वीट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज वो अपने आप को इस तरह से बैलेंस आउट करना चाहते हैं कि आप में से जो लोग, बहुत से मासूम लोग हैं जो शायद आसानी से चीज़ों में बिलीव कर लेते हैं, उनको लगता होगा कि ये एक न्यूट्रल वॉइस है, लेकिन न्यूट्रल वॉइस नहीं है। वो एक इंटेलिजेंट हुकूमत की सर्विस में, एक इंटेलिजेंट शरीफ जरदारी टोले के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा इंटेलिजेंट सा नैरेटिव जो है वो शेप करते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि इमरान खान से लोगों को मुतनफ़र किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्हें मुतनफ़र किया जाए। अब ये जो वॉइस है और इस तरह की जो सब वॉइसेस हैं, ये मुसलसल ये कह रही हैं कि एससीओ के समिट के मौके पे, ओ हो, आपको मुल्क के दरमियान में डिसाइड करना है ये इमरान खान, पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इमरान खान। दुनिया भर में क्या होता है, ये चीज़ मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। दुनिया भर में कोई भी सियासी जमात हो या एनजीओ हो, ख़ास करके आप देखें कि एनजीओज़ उस मौके के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं जब आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का या यूरोपियन यूनियन का या नेटो का या ब्रसल्स में कोई बहुत इंपॉर्टेंट समिट की मीटिंग हो रही होती है, और उसके ख़िलाफ़, इसे कहते हैं एनजीओज़ जो हैं, हज़ारों लोगों की मार्च करते हैं, उनको रोकता कोई नहीं है। उनका मकसद ये होता है कि आपने अपने पॉइंट को प्रूव करना है एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की अटेंशन, निगाहें जो हैं किसी एक इवेंट के ऊपर मरकूज़ होती हैं। उस मौके पे वो जो दूसरे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहते हैं, वो उसको एक कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी समझते हैं।
تو 15 اکتوبر کو اور SCO کا سمٹ جب ہو رہا ہو پاکستان میں، اس رجیم کے خلاف مظاہرے کرنا انسانی حقوق میں، بنیادی اور سیاسی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، عمران خان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اس اپرچونٹی کو ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کر سکی۔ اب آئیں اس چیز پہ کہ ڈاکٹرز کا کیا پینل ہے۔ دیکھیں ڈاکٹرز کے پینل کی ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن جو میرے کانوں میں بات پہنچی ہے کہ شوکت سلطان صاحب، جو فیصل سلطان صاحب، سوری غلط میں نے کہہ دیا، ڈاکٹر فیصل سلطان جو آئی تھنک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم کے، وہ تو ان کو بلا لیا گیا تھا، وہ اسلام آباد میں موجود تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم جو عمران خان کے معالج ہیں، اس سے پہلے عمران خان کو دیکھ چکے ہیں، وہ پاکستان سے باہر تھے، ان کو بھی فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے بلا لیا، تو یہ دونوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS کے بھی ڈاکٹر ہوں گے اور ایک پورا پینل جائے گا۔ ان کو اس میں کیوں ایڈ کیا گیا ہے؟ ظاہر اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ شوکت خانم کے ہاسپٹلس کے جو ڈاکٹر باہر نکل کے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے کہ حکومت کے بیانیے میں کمزوری پڑتی ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت بہت خراب ہے، یا عمران خان کو ان کو لگتا ہے کہ کوئی اثرات ان کے چہرے کے اوپر ہیں، ان کو کوئی ٹاکسیفائی کیا گیا ہے، کوئی ان کو ڈرگز دی گئی ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ تو PIMS کے جو ڈاکٹر ہیں، جو بالکل اب ڈاکٹر نہیں رہے، یہ مجھے ویسے بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے بیکاز میرا خود میڈیکل پروفیشن سے تعلق ہے۔ گزشتہ 30 مہینوں میں جس طرح سے پاکستان میں میڈیکل پروفیشن بدنام ہوا ہے حکومت کے ہاتھ میں، یہ پاکستان کی 77 برس کی تاریخ میں، 70 پلس ملک تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے ہوتا رہا، کبھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹرز کا اس طرح سے استعمال کیا گیا ہو جس طرح سے اس ٹائم پیریڈ میں کیا گیا۔ لیکن تحریک انصاف کو دیکھیں کیا چیز نہیں ملی ہے، 2-3 اور اس کے آسپیکٹ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ بڑا ضروری تھا کہ عمران خان کی اپنی جو ہمشیرہ ہیں، جو بالکل نان پولیٹیکل ہیں، کوئی ان کو پولیٹکس میں کسی نے ایکٹیو دیکھا ہی نہیں، نورین خان نیازی جو ہیں، ان کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی۔ اگر عمران خان کے کسی ایک لیڈر کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ ڈینائی کر دی گئی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص قسم کی اہمیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بڑی پارشل قسم کی ایک کامیابی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس اسٹیج کے اوپر ملی ہے۔ پارشل اس لیے بھی ہے کہ 2-3 چیزیں اور بھی اس میں دیکھ لیں۔ میرا جو پچھلا ویلاگ تھا چند گھنٹے پہلے میں نے اس حوالے سے کیا تھا، جب میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ پورا کا پورا ایک سین ہونے والا ہے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو ادروائز تو بہت ایکٹیو نہیں ہیں، وہ مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سامنے سے آ کے جلوس کو لیڈ بھی کریں گے، ہم تو ہماری زندگی اتنی اہمیت نہیں ہے، ہم تو زندگی کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو اور بھی جس طرح کی پوزیشن لی جا رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ ایک اسکرپٹ ہے جس میں پہلے یہ لوگ بہت زیادہ ایشو کو ریز کریں گے کہ ہمیں ہر صورت ہم تو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم تو احتجاج کریں گے، ہم تو یہ کریں گے، اور لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حکومت ان کے مطالبے کو آدھا پچدہ مان لے گی اور اس کے بعد یہ احتجاج کو کال آف کر دیں گے۔ اگر آپ کو ذرا بھر بھی شک ہے کہ جو چیز اس وقت میں کہہ رہا ہوں ان ٹرمز آف انالیسس، تو آپ میرا پچھلا ویلاگ جو ہے چند گھنٹوں پہلے کا 8-10 گھنٹے پہلے کا ویلاگ نکالیں، اس میں ہو بہو ایگزیکٹلی میں نے آپ کو یہی کہا تھا۔ اب دوسری چیز جو نظر آئی کہ پورا دن جو 14 کا گزرا اس میں حکومت نے ڈی چوک کو سیکیور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب تھا کہ حکومت کو اندازہ تھا کہ نہیں، آپ 2 چیزیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز کے ساتھ حکومت کی بات پہلے ہو چکی ہوئی تھی، ایک کمیونیکیشن ہو چکی تھی، ایک سگنل تھا کہ آپ ٹھیک ہے یہ مطالبہ کریں، ہم اس مطالبے کو اس طرح سے مان لیں گے، آپ کہیں پروٹیسٹ کا، اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب جو معصوم لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے ایک بڑا سخت سٹینڈ لیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے لوگوں کی خاطر ایک عمران خان کے لیے ایکسیس جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ حقیقت کیا ہے کہ آپ کو ایک اسکرپٹ نظر آ رہا ہے جس کا مزید انالیسس میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 15 تاریخ کو یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز کا پینل ہے یہ عمران خان سے کس قسم کی ملاقات کرتا ہے، وہ ملاقات کتنی اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، اس میں کیا آبزرویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے لیے ہم چند گھنٹے ویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت اور شریف زرداری رجیم کے درمیان جس قسم کے پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کی بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہمیں آ چکی ہے۔ ہم بہت آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت احتیاط سے اب یہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کور کمیٹی کے اندر جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے خاصا انہیں اثر و رسوخ اس کے اوپر حاصل ہو چکا ہے، اور وہاں پر اس کو آپ ان لوگوں کی مجبوری کہہ سکتے ہیں، ان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ کسی اور وجہ سے کو آپٹڈ ہے۔ بہرحال اس میں خاصے لوگ خاصی بری طرح سے کو آپٹڈ ہیں اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اب اس کو آپ کچھ بھی، میں لفظ استعمال کرتا بھی نہیں ہوں، سازش، غداری، بکے ہوئے ہیں، پیسہ پکڑ لیا، دس از ناٹ مائی اسٹائل، لیکن پیورلی پولیٹیکل سائنس کے ٹرمز میں ہمیں یہ دیکھنا
پڑے گا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور خاصی بری طرح سے کو آپٹڈ ہیں، ان کی کچھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان انڈر پریشر نظر آپ کو آتے ہیں، بیرسٹر سیف آپ کو انڈر پریشر نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے باقی بھی سارے لیڈر جو ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے پریشرز ہیں، اور ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فزیکل جغرافیکل اسپیس کے اندر ہیں۔ یہ ان کے گھر والے، ان کے کاروبار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹارگٹ کے اوپر ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک سرٹن فریم ورک میں چلنا پڑتا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کے جو بڑے چہیتے اینکر پرسن ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وی لاگر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی، مطلب اشارہ ان کا ہے کہ کور کمیٹی کے جو لوگ جو ہیں، جیسے ڈاکٹر شہباز گل ہیں، جیسے قاسم سوری صاحب جو فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں، یا اور بہت سے لوگ جو اس وقت باہر بیٹھے ہیں اور ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، کور کمیٹی ہے، اسے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے، یہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ تو اب اس گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر پاکستان کی تحریک انصاف کو ایک ڈائریکشن میں چلایا جا رہا ہے۔ اس کا رسک کیا لگتا ہے؟ یہ میٹنگ تو چلیں ڈاکٹرز کے ساتھ ہو جائے گی، مجھے اس میں دو تین خطرات کے نظر آتے ہیں جو اب تک پاکستان تحریک انصاف نے کمزوری شو کی ہے، بیکاز کیونکہ لیڈرز ان کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عمران خان کو اب بہت دیر تک ان کمیونیکاڈو رکھنے کا ایک پلان ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے۔ مختلف ایکسکیوزز اور ہیلو بہانوں سے اسے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے اگر اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کانشیسنس اور اویئرنیس نہیں ہوگی لوگوں کے اندر یا انٹیلیجنسیا کے اندر۔ ابھی بھی دیکھیے کہ 15 تاریخ کو جب کہ ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوگی تو عمران خان کو ان کی پولیٹیکل ٹیم، ان کی پارٹی، ان کے وکلا، ان کے لیڈرز اور رپورٹرز سے ان کمیونیکاڈو ہوئے 12 دن گزر چکے ہوں گے۔ کیا عمران خان کے پاس کوئی اخباروں کی فیسلٹی ہے؟ انٹرنیٹ ان کے پاس کبھی بھی نہیں تھا، باہر کی دنیا کے کوئی حالات ان تک نہیں پہنچ رہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے انفارمیشن چاہیے تاکہ وہ ریئیکٹ کر سکے۔ امیجیٹ جو چیز ہے، ضرورت ان کی ہے، شریف زرداری ٹولے کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا کسی قسم کا ان پٹ جو ہے وہ نہ آ سکے کانسٹیٹیوشنل پیکج میں، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے بٹوین پیپلز پارٹی، مولانا اور پی ایم ایل این، اور وہاں پر اس کا ایک ڈھانچہ بن رہا ہے۔ اور اگر آپ اسد کیسر صاحب کی ایک دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، جو انہوں نے کہا کہ مولانا سے میری ٹیلی فونک کانورزیشن کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ کو تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا اس پہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، میٹنگ ہو سکتی ہے، اور ہم نے بہت سے ایشوز پہ پروگرس کر لی ہے۔ کن ایشوز پہ پروگرس کر لی ہے؟ لگتا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پروگرس کر لی ہے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں تو بلاول زرداری چاہتے ہیں کہ منصور کے ایسے 5 لوگوں کے نام ہو جائیں حکومت کے پاس جس میں منصور علی شاہ صاحب کو بھی فارغ کر دیا جائے۔ یہ وہی منصور علی شاہ صاحب ہے کہ چند ہفتن پہلے بلاول زرداری نے منصور علی شاہ صاحب کو کہا تھا کہ وہ میرے اگلے چیف جسٹس ہیں، لیکن اب ان کو بتا دیا گیا ہے یا انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننا جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو وہاں پر یہ بھی پوزیشن ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اب تک کے تیور دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی امید ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں آگے کنٹینیو کریں گے، اور اسی لیے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کو سپورٹ کرنے کے لیے 17 تاریخ کو انہوں نے ایک 3 ممبر کا بینچ بٹھایا ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی ہیں، ساتھ ان کے نعیم افغان صاحب ہیں جو وہی فیصلہ کریں گے چند گھنٹوں میں جو کہ قاضی صاحب چاہیں گے۔ ساتھ انہوں نے میرا خیال ہے شاہد بلال یا بلال شاہد صاحب کو بٹھایا، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ میٹر نہیں کرے گا، 2-1 کا فیصلہ بھی اس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس سے عمران خان کو الگ تھلگ رکھنے کی کوشش ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کنسنسس حاصل کر لیا جائے، اور جس طرح سے مریم نواز کے چہیتے اینکر پرسن ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جی بیرسٹر گوہر کو اور علی امین گنڈاپور کو، ان سب لوگوں کو تو آخر عمران خان نے ہی اپوائنٹ کیا تھا، لیکن عمران خان کی جو ایفیکٹو لیڈرشپ ہے اسے اس پورے اپنے ہی پارٹی کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، اور عمران خان کے ہولڈ کو یہاں ویک کرنے کی کوشش ہے۔ اور مجھے بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ انلیس جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ سمجھ سکیں، تو عمران خان کو بہت دیر تک ان کمیونیکاڈو رکھا جائے گا تاکہ ان کو ان کی پارٹی کے ہی ڈائنامک سے لا تعلق کر دیا جائے۔ اور ہم نے گزشتہ 30 مہینوں میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کرنے کے لیے جو آپ سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور ایکسکیوزز جو ہیں وہ پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں جو کور کمیٹی کی پریزنٹ کمپوزیشن ہے اس کو چینج کر دیا جائے، اور وہ تمام لوگ جو وہاں پہ چر چر کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور وہ بات نہیں مانتے علی امین گنڈاپور کی یا بیرسٹر گوہر کی یا بیرسٹر سیف کی یا کسی اور کی، ان کو مختلف وجوہات سے وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ڈھانچہ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت شیپ کر رہا ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھ سکیں، بیکاز جتنا زیادہ باٹم اپ پریشر ہوگا، ابھی بھی جو
ملاقات ملی ہے یہ باٹم اپ پریشر کی وجہ سے ملی ہے. تو جتنا باٹم اپ پریشر ہوگا اتنا اچھا ہوگا. اب اس پوری انٹرنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو ریجنل جو کنسٹرکٹ ہے, یعنی جو خطے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو ریجنل ڈائنامکس ہیں, اس کے تناظر میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ پاکستان کا جو اندرونی سیاست کا اس وقت کنسٹرکٹ اور ڈائنامک ہے, اس کو ریجنل ڈائنامکس کے ساتھ دیکھیں. اس وقت جب ایس سی او کا سمٹ شروع ہو رہا ہے 15-16 تاریخ کا, آپ یہ ایک چیز نوٹ کریں, اس میں مختلف پوائنٹس کو نوٹ کریں. چین کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ایک ورچوئل انوگریشن کی گئی ہے گوادر کے ایئرپورٹ کی, جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جب فنکشنل ہو جائے گا ایئرپورٹ تو یہ دنیا کا اپنے لوڈ کیپیسٹی میں یا اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ایئرپورٹس کی جو ایکٹیویٹی میٹر کرتی ہے اور گوادر ایئرپورٹ کی اسٹیج کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو کیا چیز سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو پریزنٹ رجیم ہے, شریف زرداری عاصم رجیم, یہ اب دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ویسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی پرانی خواہش تھی جنرل باجوہ کے زمانے سے پہلے کہ ہم ویسٹ کو بھی انگیج رکھیں, ان کے بھی ہر دل عزیز ہوں, اور دوسری طرف ہم چائنا کو بھی انگیج رکھیں, اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے ہمارے دونوں طرف روابط تھے. یہ اور بات ہے کہ جو امریکن پریشر تھا وہ یہ تھا کہ چین سے پیچھے ہٹو, یو ہیو ٹو چوز بٹوین اس اینڈ چائنا. اور جو رجیم چینج آپریشن ہے اس میں بنیادی اسمپشن یہ تھی کہ آپ چین کے اثر و رسوخ کو کم کریں گے, ریسٹرکٹ کریں گے, چین کو باہر نکالیں گے, اور ہندوستان کے انفلوئنس کو پاکستان میں لے کے آئیں گے ان ٹرمز آف بزنس ریلیشن شپ, ٹریڈ, انویسٹمنٹ آف گڈس اینڈ سروسز. اچھا, اب اس میں پرابلم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پرابلم آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ گو کہ ایسے حالات بہت پیدا کیے گئے کہ چینی دل برداشتہ ہو کے پاکستان سے نکل جائیں. فار انسٹنس یہ جو سیریز آف اٹیکس ہوئے ہیں یا ہونے دیے گئے ہیں, اور چینی انٹرسٹس کو اور مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی اس پہ کوئی خاطر خواہ ایڈوانسمنٹ ہو سکی ہے گزشتہ 3-4 برس میں. آپ کہہ لیں کہ 2018-19 کے بعد سے نہیں ہوئی, جب سے جنرل باجوہ آرمی چیف جو ہیں وہ بنے اور ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاور آ گئی. لیکن اس کے باوجود چینیوں کا اگر آپ دیکھیں کہ ایم ایس ایس کا جو چائنیز انٹیلیجنس ہے اس کا پاکستان کے انٹیلیجنس سیٹ اپ کے اندر حصہ بن جانا چائنیز سٹیزنز کی حفاظت سے, اور کہنا کہ نہیں ہم خود ہمیں بھی آپ پروٹیکشن کا حصہ بنائیں, اس سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ چینی پاکستان کی جغرافیکل سپیس سے بے دخل نہیں ہونا چاہ رہے. اب اس کانٹیکس میں آگے تھوڑا سا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی جے شنکر یہاں پر پہنچ رہے ہیں صبح, ہندوستان کے فورن منسٹر اگر پہنچے نہیں ابھی تک, 4 ممبر کی صرف ان کی ٹیم آ رہی ہے, لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ٹاکس جو ہیں پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل نہیں ہوں گی, ہم خالصتاً ریجنل ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس اور صورتحال کو بہت احتیاط سے دیکھ رہی ہے, اور وہ ابھی اس کے اوپر کوئی پوزیشن لینا نہیں چاہتے, باوجود اس کے کہ ان کو مغرب کی طرف سے, امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے بہت زیادہ ایڈوائس کیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو امبریس کریں اور انگیج کریں. لیکن ان کی اپنی ایک ٹریڈیشنل کوشن ہے, وہ پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں. اور مجھے ڈپلومیٹک سرکل سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ہندوستان کی بھی یہ خواہش ہے کہ اگر ہمیں انگیج کرنا ہے پاکستان کو, تو پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کو پہلے آپ ٹھیک کریں. اب اس سارے کانٹیکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں, ہندوستان کی بہت مشہور ٹیلی ویژن جرنلسٹ ہیں, اب ہیں بھی تھیں اور ابھی بھی ہیں, جناب برکھا دت صاحبہ, جو آج کل اپنا ایک پلیٹ فارم رن کرتی ہے موجو کے نام سے. اور اس کے بعد برکھا دت جو ہیں اپنے موجو کے پلیٹ فارم پہ ایک بریف سائنوپسس دیتی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دوبارہ نریندر مودی سے ملنا چاہیں گے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلدی ان کی نریندر مودی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی بہت اچھے خوشگوار حالات میں, وہ اس کے لیے بڑے ایگر ہیں. اور کتنا ہی اچھا ہوتا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ایس سی او کے سمٹ میں خود تشریف لاتے. اچھا, اب ایس سی او کے سمٹ میں تو نریندر مودی اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا سمٹ نہیں ہے, یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹس کا سمٹ ہے. ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے سمٹ میں نریندر مودی نے کبھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اچھا, اب یہاں پر جو چیز دیکھنے والی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس حیثیت میں نریندر مودی سے ملیں گے. نریندر مودی تو ہندوستان جیسے 1.4 بلین کی آبادی کے 3rd ٹائم پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور کچھ نہیں پتا کہ وہ 4تھی دفعہ بھی پرائم منسٹر وہاں بن جائیں, گو کہ ہندوستان کے ڈائنامکس اس وقت خاصے انسرٹن ہے اس حوالے سے. لیکن نواز شریف کی اب کیا حیثیت ہے؟ نواز شریف تو سیاسی اعتبار سے پٹ چکے ہیں. اگر ہندوستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل اینالسٹ اور کالمنسٹ کے کامنٹس آپ دیکھیں فروری 2024 کے الیکشن کے بعد سے, تو وہ تو نواز شریف کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب, اچھا اب اس کے اندر ایک اور ڈائنامک ڈال دیں کمپلیکس سچویشن میں کہ جو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا, جس کا تمام کام 2021 میں ہوا تھا, رجیم چینج آپریشن تو 9 اپریل 2022 میں ہوا. اس میں جو جنرل باجوہ کی بنیادی اسمپشن تھی کہ نواز شریف فیملی جو ہے اس کے ہندوستان کے ساتھ بہت بہتر روابط ہیں, ایک لیول آف ٹرسٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور جب ان کو لایا جائے گا تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں بڑی مدد ملے گی. بیکاز عمران خان کا رویہ جو تھا اس وقت کشمیر کی وجہ سے خاصا سخت اور ہارڈ جو ہے وہ ہو چکا تھا. لیکن
अच्छा, और चंद महीने पहले तक मैंने जब थोड़ा-सा इंटरेक्शन किया वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक्स के साथ, तो कुछ सुन-गुन वहाँ पे ली, मुझे कुछ समझने का मौका मिला। तो अभी तक चंद महीने पहले तक मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जो इंडियन ओरिजिन थिंक टैंकर्स हैं वॉशिंगटन में और जो एकेडमिक्स हैं, वो मसलसल यही बिलीव करते रहे कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो प्रो इंडिया भी हैं और नवाज़ शरीफ हिंदुस्तान-पाकिस्तान के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में बहुत बेहतर रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि नवाज़ शरीफ की तमाम सियासी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। हिंदुस्तानी इस मामले में बहुत सियाने हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बहुत गौर से देख रही है कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक क्या है। ये एक इम्पेडिमेंट है। ऑन द अदर हैंड ये जो प्रेजेंट रजीम है, इसको जब से IMF के पैसे मिले हैं, ये रीअश्योरेंस हुई है $7 बिलियन की, खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मरियम हुकूमत जो है उसके पास पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सरमाया या लिक्विडिटी है और बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जिसको पॉलिटिकल ब्राइब में आप कहते हैं, वो खर्चा वहाँ पे बढ़ गया है। ये डायनामिक्स हैं, इससे ज़हन में रखिए कि इस वक्त थिंकिंग और है क्या जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे एहसास है कि रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स और इश्यूज़ के हवाले से मैं बहुत से ऐसे कमेंट्स करता हूँ जिनको फौरी तौर पे समझा नहीं जा सकता। मुझे इस लिमिटेशन का एहसास है। लेकिन आप में से जो लोग समझ सकते हैं वो मेरे इस कमेंट से आप समझ जाएंगे कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन था जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ के दरमियान में, उसका ताल्लुक कोई इजराइल या मशरक़ वस्ती से नहीं था। उसका खालिसन ताल्लुक जो है वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान डायनामिक से था। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, लाहौर के अंदर जिस किस्म के वहशियाना तरीके से, बर्बरियत से तुलबा और तालिबात को ट्रीट किया गया है, एक रेप का इल्ज़ाम लगने के बाद, वो मैं हैरान परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। इट्स अ सीरियस मिसमैनेजमेंट। होना तो ये चाहिए था कि कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाकई की इन्वेस्टिगेशन करती, लोगों को, स्टूडेंट्स को इन कॉन्फिडेंस लेती और पंजाब पुलिस और इंतज़ामिया इसी में मदद करती। लेकिन इतनी वायलेंस की गई है स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, जिसके अंदर फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, और जो मैंने इमेजेस देखे हैं हॉस्पिटल के अंदर या सड़कों के ऊपर, मैं हैरान हूँ कि किस किस्म की बर्बरियत जो है वो स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ अनलीश की गई है, जिसकी वजह से इस वक्त भी जब हम बोल रहे हैं लाहौर की सूरत हाल जो है वो खासी कशीदा है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको समझे, है भी ज़ालिमाना पॉइंट है। इस स्टेज के ऊपर पंजाब की चीफ मिनिस्टर एक खातून है, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तो फिर तो उनके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए थी लड़कियों की रेप के इशू में, तालिबात के हवाले से। लेकिन आपने देखा कि देयर इज़ नॉट एन एटम ऑफ सिंपैथी, बल्कि क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर एक पावर को रिप्रेजेंट करती। कई दफ़ा लोगों ने गलती से ये जुमला बोल दिया कि ईस्ट हैज़ बीन वेरी रिसेप्टिव टू वुमेन लीडरशिप, और उसमें एग्जांपल दे दी जाती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, बांग्लादेश की हसीना शेख की, या वहीं से खालिदा ज़िया की, या उससे पहले चले जाएँ तारीख में तो श्रीलंका में बंदना नायके की। ये बिल्कुल फ्लॉड एनालिसिस है। असल में ईस्ट इज़ नॉट रिसेप्टिव टू वुमेन लीडरशिप एट ऑल। ये जितनी भी ख़वातीन हैं, ये किसी आदमी की, या तो बड़े लीडर की बीवी हैं जिसका कत्ल हो गया, जिसको मार दिया गया, या किसी की ये बेटी हैं, इस तरह से है, और ये उसी के पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। एक जुमला कह दूं तो बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आप देखिए कि सिस्टम जो है, एक लाहौर की, पंजाब की और पंजाब पुलिस की एक स्मार्ट सी पुलिस ऑफिसर साहिबा हैं जिनको बार बार सिस्टम यूज़ करता है। जब भी सिस्टम को क्रेडिबिलिटी का मसला होता है तो अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट में इजाफा करने के लिए उनको लाया जाता है। वो हर किस्म का झूठ और बहतान जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पे देती हैं, या वो सोशल मीडिया में भी शुरू हो गए। मरियम नवाज की भी पावर सिस्टम में वही हैसियत है पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर जो उन पुलिस ऑफिसर की है। अब इतना ही, फिर चंद घंटों में आपसे मुलाकात होती है।